سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کو کرنل صاحب نے ہنگامی میٹنگ کا ایک اہم کام میرے سپرد کیا۔ بھارت میں داخل ہو کر وہ مشن پورا کرنا تھا جسے عام لوگ جاسوسی اور فوجی لوگ ریکی کرنا کہتے ہیں، اور اس کے لیے میرا سویلین مددگار تھا عثمان کا انتخاب میرے کہے بغیر کرنل صاحب نے خود ہی کیا تھا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہم دونوں نے زندگی کے نازک ترین لمحات، ہر چند کے، ان کی مدت مختصر تھی، اکٹھے گزارے ہیں، اور موت کی شاہراہ پر چند لمحوں تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سارا مشن بریف کر کے بڑی پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا۔ علی، تم سے پاک فوج کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں بیٹے۔ ان کے اس مختصر سے فکرے نے میرے ذہن میں اتنا زوردار چھناکا کیا کہ میں اندر سے بھج اٹھا۔ میں نے عثمان کو بجائے ہیڈ کوارٹر طلب کرنے کے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس خواہش کے پس منظر میں یقیناً میرا وہ جذبہ بھی کار فرما تھا جسے آنسا سے محبت کہہ لیجئے۔ اپنی اور آنسا کی آخری ملاقات کے ایک ایک لمحے کی لذت محسوس کرتا میں وردی ہی میں جیپ اڑاتا دیار حبیب کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ رات کے تاریک سائے بڑی آہستگی سے شہر کے دامن میں اتر رہے تھے۔ سڑکوں پر گشت شروع ہو چکی تھی۔ ڈھاکہ سو بھی رہا تھا اور بیدار بھی تھا۔ گھر کے دروازے پر میرا استقبال لامبی پلکوں والی وش کنیا نے کیا جو سارنتھ کے مندروں سے اٹھ کر آنکھوں میں آرتی کی جوت جگائے میرے سامنے آن کھڑی تھی۔ اس کی کچھ پریشان لٹیں شانوں پر آ گری تھی، کچھ بال چاند چہرے سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ آپ؟ اس کے نینوں نے جوت جگائی۔ ہاں میں۔ میرے اندر سے کوئی بولا۔ آ جائیے نا۔ غنایت نے انگڑائی لی۔ کیسے ہیں آپ؟ میرا جی چاہا اس سے بہت کچھ کہوں، سب کچھ بتا دوں، لیکن روب حسن تھا کہ علامہ کہنے کو بات بدل بدل جاتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ میں نے کمرے کی سمت چلتے چلتے پوچھ لیا۔ وہ اچانک رکی، پلٹی، جلتی آنکھوں سے میری سمت دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ وہاں میرے سوال کا جواب موجود تھا۔ اس مثبت جواب نے میرا مان بڑھا دیا۔ فخر و انبساط سے میری دھڑکنیں لرزنے لگیں۔ کون ہے بیٹی؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اندر سے اس کی ماں بولی۔ علی ہیں امی۔ اس دوران دوسرے کمرے سے عثمان اور اس کے والد نکل آئے۔ ارے آپ ہیں بھائی؟ عثمان مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ آؤ بیٹے آؤ، جیتے رہو۔ دونوں بوڑھے باری باری میری بلائیں لینے لگے۔ ہم اندر کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں بیٹی تو کچھ بنانے اور چاچا نماز پڑھنے چلے گئے۔ کمرے میں عثمان اور میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور گفتگو شروع کر دی۔ جب اسے یہ علم ہوا کہ ہم اکٹھے مشن پر جا رہے ہیں تو بے اختیار اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کا ولولہ اور شوق جہاد لائق تحسین تھا۔ ہم اس علاقے سے متعلق جہاں سے ہم نے سرحد عبور کرنی تھی دبی زبان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک طوفان بدتمیزی اندر گھسا۔ عثمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اس سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ مجھ پر واپس آ رہا تھا۔ کمرے میں گھسنے والے نے دروازے کے پٹ اتنی زور سے کھولے تھے کہ عثمان ان سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ میں نے پھرتی سے اسے الگ کیا اور چونک پڑا۔ میرے سامنے امیت سرکار کھڑا تھا۔ امیت سرکار میرے ہی نہیں، کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں تھا۔ میرے خصوصی شعبے کا معمولی سپاہی بھی اسے جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ درجنوں بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور مقامی گنڈوں میں اسے ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ امیت سرکار ایک ہندو لیڈر کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ تو بھارت میں پناہ لے چکا تھا، لیکن وہ خود یہیں رہ کر مکتی باہنی کی مقامی تنظیم کی سربراہی سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی سرکردگی میں قاتلوں کا ایک گروہ پچھلے 3-4 ماہ سے بے گناہ بہاریوں اور محب وطن پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ جس کسی پر انہیں پاکستان دوست ہونے کا شک ہوتا اسے بے ایمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ عثمان چونکہ محمد پورہ کی جانی پہچانی شخصیت تھی اور رضاکاروں میں بھی اسے ایک اہم مقام حاصل تھا، اس لیے اس کا ابھی تک امیت سرکار جیسے غنڈوں سے بچے رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے اتنا اچانک کھولا تھا کہ ہمیں سنبھلنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی، اور عثمان کے ساتھ میرے ہاتھ بھی مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ عثمان کوئی پیشہ ور کمانڈو نہیں تھا۔ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود وہ بہرحال سویلین تھا، اور پھر امیت سرکار کے متعلق اسے کوئی خوش فہمی بھی نہیں تھی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے اچانک اس کی حالت میں ایک تغیر محسوس کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا۔ ممکن ہے میری موجودگی کے احساس نے اسے حوصلہ دیا ہو
یا اس نے میرے سامنے بزدلی دکھانا معیوب سمجھا ہو۔ کمرے میں صرف امیت سرکار ہی گھسا تھا۔ اس کا ایک ساتھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے عورتوں کی سہمی سہمی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید انہوں نے آنسا اور اس کے والدین کو وہاں الگ کمرے میں گھیر رکھا تھا، اور اگرچہ یہاں سے دوسرا کمرہ نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن ان پر گزرنے والی قیامت کو ہم بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ امیت سرکار کے اندر گھستے ہی شراب کی بدبو کا کمرے میں احساس ہوا تھا۔ بہت چالاک بنتے تھے، اس نے عثمان کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شراب پیتے پیتے اٹھ کر آ گیا ہو، اور یہ کسی حد تک تھی بھی حقیقت۔ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اس کا محب وطن پاکستانیوں کے گڑھ میں چلے آنا کبھی ممکن نہیں تھا، اور سچی بات ہے مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ خود کو قانون کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ میں نے دانستہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری خواہش تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح خوب تیش دلاؤں اور آؤٹ کر دوں، جس کے بعد اس پر قابو پانا زیادہ ممکن تھا۔ چپ کرو اے سالے، اس نے میری توقع کے عین مطابق غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بنگالی زبان میں گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ نشے کی حالت میں ایک تو ویسے ہی انسان کو غصہ اور خوشی زیادہ محسوس ہوتے ہیں، دوسرے میں نے اسے بات بھی بڑے اشتعال انگیز کہہ دی تھی۔ بھلا ایک شخص جو ہم پر سٹین گن تانے کھڑا ہو، اسے گرفتاری کا حکم دینا عجیب سی بات تو تھی۔ امیت سرکار کی اس بکواس سے عثمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ بیچارہ بے بسی سے ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ میں نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی ممکنہ قدم اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ تم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہو، خواہ مخواہ اپنی زندگی سے نہ کھیلو، میں نے اسے سیخ پا کیا۔ جواب میں حسب توقع اس نے جی بھر کے مجھے گالیاں دی اور جوش غیظ میں سٹین گن تان کر میری سمت بڑھا، لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو دروازے میں پستول تانے کھڑا تھا، ہمیں برابر عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے بھی چڑھا رکھی تھی۔ دوسرے کمرے میں اب ڈری ڈری اور سہمی سہمی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ شاید ان لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اوئے، تم دونوں باہر نکلو، امیت سرکار نے عثمان اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے حکم دیا، اور خود تقریباً ڈگمگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس حالت میں اسے اشتعال دلانے سے صرف فائدہ ہی نہیں، نقصان کا امکان بھی تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہم میں سے کسی کو غصے میں گولی مار دے، لیکن لاکھ نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود شاید اسے اس بات کا احساس تھا کہ جیسے ہی فائر کی آواز گونجے گی، ملحقہ مکانوں سے اولوں کی طرح رضاکار برسنے لگیں گے اور انہیں جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ لوگ شاید کسی گاڑی میں یہاں تک آئے تھے اور اب کمال دیدہ دلیری سے ہمیں اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ مکتی باہنی کے ایسے غنڈے میری جیب میں پڑے تھے۔ میرے لیے اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر ابھی تک میں نے اسے مہلت دی تھی تو محض اس لیے کہ عثمان کے فائرنگ کی زد میں آنے کا خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے کتے کی موت مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی۔ کہتے ہوئے میں ایک قدم اس طرح پرے ہٹا جیسے اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ میرا اگلا قدم ذرا غلط طریقے سے اٹھا، اور بادی النظر میں چالاک ترین آدمی بھی یہی سمجھتا کہ میرا پاؤں رپٹ گیا ہے۔ میں ذرا سا لڑکھڑایا تو امیت سرکار ڈگمگایا، اور یہی لمحہ اس پر قیامت ڈھا گیا۔ میں نے دائیں بازو پر زمین بوس ہوتے ہوئے اس کی پنڈلیوں پر پاؤں سے ضرب لگائی تو وہ اچانک تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور اسٹین گن سمیت زمین پر جا گرا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بوکھلا کر فائر ضرور کیا، لیکن عثمان جیسے چھٹی حس کے تابع ہو کر اچانک زمین پر لیٹ گیا۔ گولی سامنے دیوار سے لگی، دوسرے فائر کی مہلت اسے نصیب نہ ہو سکی۔ میں نے دائیں ہاتھ کو زمین پر جمائے ہوئے بائیں لات گھمائی اور پوری قوت سے زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں لگائی تو وہ ایک مرتبہ کراہا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ فائر کی آواز نے دوسرے محلے داروں ہی کو نہیں، اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی ہوشیار کر دیا تھا۔ میں نے عثمان کو جھک کر اسٹین گن اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر میں نے دروازے کے ساتھ چپکے ہوئے باہر جھانکا، اور ایک گولی بلا مبالغہ میرے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ان کے واحد ساتھی نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس نے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ کر اندر گھسنا چاہا تاکہ اس کمرے میں اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ سکے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں تیزی سے اندر آیا، میں نے اڑنگا لگا کر اسے زمین بوس کر دیا۔ اس دوران میں باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں یہی سمجھا کہ ابھی شاید ان کے ساتھی باقی ہیں جو گولیاں چلا رہی ہیں۔ آنسا اور چاچا چاچی کی زندگی کو ان سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ میں تیزی سے باہر لپکا، اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی جس کا فائدہ امیت سرکار نے اٹھایا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ نیم واہ تھا۔ میں نے ٹھوکر مار کر اسے کھولا تو ایک کونے میں آنسا اور اس کے والدین ایک دوسرے سے لپٹے دبکے ہوئے تھے۔
مجھے دیکھ کر وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بے چینی سے میری سمت لپکے اور چاچا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے۔ پھر یہی عمل چاچی اور آنسا نے بھی دہرایا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی بات تھی۔ تینوں کو میں نے بڑی آہستگی سے خود سے الگ کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونے کو کہا اور خود تیزی سے واپس اسی کمرے کی طرف پلٹا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور کمرے کی مخالف سمت والا دروازہ کھلا تھا۔ میرے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگیں اور دوسرے لمحے میں تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح اسی دروازے سے اس طرح جھک کر باہر نکلا تھا کہ اگر اچانک بھی کوئی فائرنگ کرنے لگتا تو میرے بچنے کے امکانات باقی تھے۔ اب میں اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس سے گزر کر اندر آیا تھا۔ باہر فائرنگ زوروں پر تھی، شاید ان لوگوں کی آپس میں ٹھن گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ابھی تک کچھ پلے نہیں پڑا تھا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ ان حالات میں یہاں سے سر باہر نکالنا بھی خودکشی کے مترادف تھا۔ جانے کون سے لمحے کسی دشمن یا دوست کی گولی کھوپڑی میں روشن دان بنا دے۔ میں واپسی اسی کمرے میں چلا آیا جہاں چاچا چاچی اور آنسا کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ابھی تک خوفزدہ سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر تازگی آئی۔ خیریت ہے بیٹا؟ جانے چاچا نے کیسے حوصلہ کیا۔ گھبرائیے نہیں چاچا، سب ٹھیک ہو گیا، ہم نے ان پر قابو پا لیا ہے، میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تیرا میرے مولا، چاچا نے اطمینان کی سانس لی۔ بیٹا آج تیری وجہ سے اللہ نے ان موذیوں سے بچا لیا۔ چاچی میری بلائیں لینے لگی۔ آنسا منہ سے تو کچھ نہ بولی لیکن اس کی آنکھوں نے مجھ سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید وہ زبان سے زندگی بھر نہ کہہ پاتی۔ اب اکا دکا گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یا تو وہ لوگ پسپا ہو گئے تھے یا پھر مارے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا ہاتھ فوراً اپنے سروس ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا۔ میں ہوں بھائی، عثمان کی آواز گونجی۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو جان لیا تھا اور مجھے اپنی شناخت کروا کر خطرے کا احساس ختم کر دیا تھا۔ ریوالور ہولسٹر سے لگا کر میں بے چینی سے باہر لپکا۔ میرے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی باہر آ گئے۔ بھاگ گیا حرامی۔ اس کے باقی دونوں ساتھی تو مارے گئے لیکن خود نکل گیا۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی عثمان نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ امیت سرکار کو اس کے حوالے کیوں کیا۔ حالانکہ اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک خلش سی مجھے لگی رہی اور میں خود کو ہی اس کے فرار کا ذمہ دار جاننے لگا۔ خیر، جائے گا کہاں بچ کر؟ تم سناؤ، باقی ساتھی تو ٹھیک رہے نا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پشیمانی کا احساس ہو۔ ہاں لیکن، اس نے بد دلی سے کہنا چاہا۔ ارے لیکن ویکن کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں جائے گا آخر وہ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور اسے واپس اسی کمرے میں لے آیا جہاں ہم پر قیامت ٹوٹی تھی۔ دروازے پر دوبارہ آہٹ ہوئی۔ عثمان اٹھ کر باہر گیا اور جلد ہی پلٹ آیا۔ دونوں لاشیں سرکاری ہسپتال بھیجنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھی سرگرمی سے امیت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امیت سرکار انٹرپول کو بھی مطلوب تھا۔ بین الاقوامی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق وہ دنیا کے مشہور ہائی جیکروں کا ساتھی بنا ہوا تھا اور اس نے ایک تو مرتبہ باقاعدہ جہاز اغوا کرنے کی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ بہت محتاط مجرم تھا، ایسا مجرم جو کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ وہ شاید کبھی محمد پورہ نہ آتا لیکن شراب کے نشے نے اس کا ذہن معوف کر دیا تھا، اور عثمان کی تلاش ان لوگوں کو کافی دیر سے تھی۔ صرف امیت سرکار ہی نہیں، مکتی بہانی کا بچہ بچہ اس کے خون کا پیاسا تھا۔ سر پر مصیبت پڑتے ہی امیت سرکار کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی اور اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت کر کے باہر آ گیا اور اپنی جیپ میں لگے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو اس تازہ واقعے کی اطلاع کر کے مشتبہ علاقے کو گھیرے میں لینے کی ہدایت کر دی۔ خود میں مقامی رضاکاروں کے ساتھ کم از کم اس وقت تک رہنا چاہتا تھا جب تک فوج کا کوئی دستہ ان کی مدد کو نہ آ جاتا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہیں کہیں چھپا ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد پھر یہاں گھات لگائے۔ عثمان بھی میرے ساتھ ہی باہر چلا آیا تھا۔ وہ مقامی رضاکاروں کا کمانڈر تھا اور دوسری طرف امیت سرکار بھی اسے دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ اس بات نے بھی اسے خاصا پریشان کر رکھا تھا، حالانکہ میں نے اسے کئی مرتبہ حوصلہ دیا تھا کہ اس میں اس کی کوتاہی قطعاً دخل نہیں، لیکن وہ دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک ٹرک پر سوار چند جوان وہاں آ گئے۔ میں نے رضاکاروں کو ان کے گھروں کو بھیج دیا اور جوانوں کو وہاں پہرا دینے کا حکم دے کر خود ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا۔ دراصل میں خود آپریشن روم میں بیٹھ کر امیت سرکار کی گرفتاری کے آپریشن کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ یہ موذی اب بچ کر نہ جانے پائے۔ عثمان کو میں نے تشفی دے کر وہیں چھوڑ دیا
اور اگلے روز اس سے ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ بستی سے باہر ہمارے ہیڈ کوارٹر کو جانے والی سڑک دور دور تک سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ میں جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے سڑک پر رکھی ایک عجیب سی رکاوٹ آ گئی۔ شاید کسی نے وہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ میرا پاؤں فوراً بریک پر گیا اور دوسرے ہی لمحے مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ مکتی باہنی کی شرارت تھی۔ وہ لوگ اکثر رات میں ہماری گشتی دستیوں پر اسی طرح نقب لگایا کرتے تھے۔ میں نے بریک پیڈل پر پورا دباؤ ڈال کر اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا اور جیپ دو پہیوں پر اچانک رک کر گھوم گئی۔ میرے اس اچانک عمل نے ہی مجھے گولیوں کی اس بارش سے محفوظ رکھا تھا جس نے ترچھی جیپ کی باڈی میں درجنوں سوراخ کر دیے تھے۔ جب جیپ کے چاروں پہیے زمین پر لگے تو میں اس میں موجود نہیں تھا۔ میں نے فائرنگ کی ریٹ کے ساتھ ہی سڑک کے کنارے کھڑے درخت کی طرف چھلانگ لگا دی تھی اور اس کے تنے کی اوٹ میں تیزی سے لڑکنیاں کھاتا 15-20 گز دور نکل گیا۔ اندھیری رات نے دشمن کا ٹارگٹ اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، وگرنہ میری موت کا تو مکمل سامان موجود تھا۔ کھڑے ہونے کا رسک میں لینے سے رہا۔ نوکیلے پتھروں نے میری وردی کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مسلسل لڑکنے سے کندھے اور پیٹ پر خراشیں آ گئی تھیں جن میں اب سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں، لیکن میں اسی رفتار سے لڑکتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی ٹریننگ کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب ہمارے انسٹرکٹر جیپ کے ساتھ باندھ کر ہمیں سڑک پر گھسیٹا کرتے تھے اور ہم اس ظالمانہ مشق پر انہیں ہلاکو کا خطاب دے چکے تھے، لیکن عملی زندگی میں آج جب ایسا موقع پیش آیا تو دل سے بے اختیار اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے وہ، کن کن مشکلات سے گزرنے کا سلیقہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ الٹ بازیاں لگاتے اپنے دماغ کو کبھی نہ الٹنے دینا ورنہ چھٹی۔ سٹاف کے کہے الفاظ میرے نہاں خانہ ذہن میں جل بجھ رہے تھے اور میں نے حد الوسع اپنے حواس پر قابو رکھا ہوا تھا۔ میرے دائیں بائیں آتشیں اولے گر رہے تھے۔ حملہ آور ایک نہیں تھا، کتنے ہی لوگ تھے جنہیں شاید میرا ہی انتظار تھا یا پھر میں ہی ان کے قابو آیا تھا۔ یہ کوئی دیہاتی علاقہ تو تھا نہیں کہ میں چھپ چھپا کر یہاں سے بھاگ جاتا۔ سڑک کے کنارے درخت تھے اور اس کے آگے کھلا میدان۔ میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر ان کی گولیوں سے محفوظ رہا تھا، ورنہ میرے جسم کا تو حلیہ بگڑ چکا ہوتا۔ اب میں نے زمین سے اٹھ کر آگے کی سمت جھکے جھکے زگ زیگ انداز سے درختوں کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ درختوں کی اوٹ سے ہٹ کر میدان میں بھاگنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے میں نے سڑک کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف نکل جانا مناسب سمجھا۔ میرے پاس صرف ایک سروس ریوالور تھا، ایمرجنسی سٹین گن بھی جیپ میں رہ گئی تھی، اور اتنی مہلت مجھے نصیب نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں کو اس ناگہانی مصیبت سے آگاہ کر سکتا۔ ریوالور کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے پلاسٹک کے کھلونے جتنی بھی نہیں تھی۔ اب میری واحد امید خدا کی ذات ہی تھی۔ پھر جیسے قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ دور سڑک پر کسی ٹرک کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں تو میرے حوصلے دو چند ہو گئے۔ میں نے اب بھاگتے بھاگتے ریوالور سے تعاقب میں آنے والوں پر بھی وقفے وقفے سے گولیاں چلانی شروع کر دی تھیں۔ جلد ہی ریوالور خالی ہو گیا۔ آنے والوں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی ٹرک روک لیا اور وہ اب پوزیشن لے کر زمین پر کرالنگ کرتے ہوئے ہماری سمت بڑھ رہے تھے۔ ٹرک کے ہڈ پر لگی لائٹ مشین گن نے آگ اگلنا شروع کر دی تھی اور پیش قدمی کرنے والوں کو بڑا شاندار کور مہیا کر رکھا تھا۔ تقریب کار انہیں دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگے، لیکن مخالف سمت سے بھی اب ایک ٹرک آ کر رکا تھا جس میں سے دو جوان کود کر باہر نکل رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے بڑی دانش مندی سے انہیں گھیرے میں لیا تھا اور اب وہ اپنا دائرہ ان کے گرد تنگ کر رہے تھے۔ دشمن کی فائرنگ سے محفوظ ہونے کا احساس ہوتے ہی میں نے ہاتھ اوپر کیے، زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آوازیں دے کر اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جلد ہی میری پہچان مکمل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تعظیم دی اور اپنے کام میں جٹے رہے۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزر پائے تھے کہ تقریب کاروں کا دم ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امید سرکار ہتھیار ڈالنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس رات ہم نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر مشتبہ جگہ پر اس کی تلاش میں چھاپا مارا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان چٹ کر گیا تھا۔ تقریباً آدھی رات تک ہمارا سرچنگ آپریشن جاری رہا، لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ میں آپریشن روم سے ملحقہ کمرے میں رکھی آرام دہ کرسی میں دھنس گیا اور وہیں مجھے اونگ آ گئی۔ صبح آنکھ مؤذن کی آواز سے کھلی۔ میں آنکھیں ملتا آپریشن روم میں گیا جہاں ڈیوٹی پر موجود حوالدار نے سر کے اشارے سے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ہماری ناکامی کی اطلاع کر دی۔ پز مردہ سا ہو کر میں پلٹا، جسم کا بند بند ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہایا تو نارمل ہوا۔ میس میں ناشتہ کرتے ہوئے دوستوں نے بچ جانے پر مبارکباد دی۔
گھر سے ماں کا خط آیا تھا، وہی سلامتی کی دعائیں اور بامراد ہو کر جلد لوٹ آنے کی خواہش۔ آخر میں ماں نے حسب سابق لکھا تھا، رجو تمہیں سلام لکھواتی ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا ذہن تو تھا ہی نہیں، تھی تو بیچاری دیہاتی عورت ہی نا۔ اصل میں اس فکرے میں وہ سب کچھ میری ماں کہہ جاتی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے تو دوران تعلیم ہی رضیہ اور میرے متعلق خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیں۔ خط کے اس حصے پر پہنچ کر مجھے بسا اوقات اپنے اور اپنی ماں پر ترس آنے لگتا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ بنگال کی ساحرہ نے میری نسوں سے رجو کی ساری شیرینی نکال کر مجھے کھوکھلا کر دیا ہے، اور اب میری شریانوں میں اس کی چاہت کا امرت جل ٹھاٹے مارنے لگا ہے۔ آنسا کی محبت کے سمندر کی جھاگ اڑاتی موجوں نے رضیہ کے برسوں کے پیار کو اس کی ساری توانائیوں سمیت یوں اٹھا کر پٹخا ہے کہ انہیں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ بسا اوقات بڑی الجھن ہوتی تھی، سوچیں بفر بفر کر آتی اور مجھے اپنے ساتھ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی۔ پھر یوں معلوم ہوتا کہ میں بکھر کر رہ گیا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خط کا جواب لکھتے وقت منافقت اپنانی پڑتی، اور میں اپنی ماں کی خواہشات کے احترام میں خط کے آخر میں اسی کے سے انداز میں رضیہ سے متعلق کوئی نہ کوئی بات تحریر کر دیتا۔ ایسے زوم آئینی فکرے سن کر وہ کتنی خوش ہوتی ہوگی، اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک تھا، لیکن یہ سب کچھ ناگزیر تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں اپنے مشن کے سلسلے میں عملی قدم اٹھانے کے لیے عثمان کی طرف جا رہا تھا تو ہمارے ایک سویپر نے مجھے ایک خط لا کر دیا جو اسے کوئی میرے نام دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے حیرانگی سے لفافہ کھولا جس میں لکھا تھا، لیفٹیننٹ علی، ہماری فہرست کے صفحے اول لوگوں میں اب تم بھی شامل ہو۔ ہمیں اسپیشل گروپ کے ایک ایک رکن کا علم ہے اور تم سب چن چن کر قتل کیے جاؤ گے۔ کل رات زندہ بچ نکل جانے پر اکڑ نہ جانا، بہت جلد تم بھی مادر وطن کے شہیدوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ امید سرکار۔ ایسے دھمکی آمیز پیغامات ہمارے افسران کو اکثر ملتے رہتے تھے۔ میری باری آ جائی تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے لفافے سمیت وہ رکا طے کر کے اپنی جیب میں رکھا اور اپنی جیپ کی طرف چل دیا۔ عثمان عموماً رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا، یا پھر وہ لوگ چھاپہ مار مہموں پر جایا کرتے تھے، اس لیے میں نے اس سے ملنے کے لیے یہی وقت مناسب جانا تھا۔ علاوہ ازیں اسے ہیڈ کوارٹر سے بھی ہدایات جاری ہو چکی تھی۔ جیپ چلاتے ہوئے میں نے امید سرکار کے خطرے کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر دیا تھا۔ کسی بھی لمحے سڑک کے دونوں اطراف سفر کرتے بظاہر سادہ لو سے بنگالیوں سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی ہینڈ گرنیڈ مجھ پر اچھال دیں یا مجھے گولیوں سے بھون ڈالیں، لیکن مجھے ایسے معاملات سے نمٹنے کی جو خصوصی اہلیت حاصل تھی اس نے میرا حوصلہ بڑھا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں انسٹرکٹر کے وہ الوداعی کلمات تازہ تھے کہ یہاں ہر جھاڑی کے پیچھے ایک سانپ مجھے ڈسنے کا منتظر ہے۔ مجھے اس سانپ سے خود ہی نہیں بچنا تھا بلکہ سادہ لو اور وطن دوست بنگالیوں کو بھی بچانا تھا۔ یہی تھا وہ عزم جس نے ہمیشہ میرے ولولوں کو تازہ کیے رکھا، اور میرا مورال ہر نئے حادثے کے بعد مزید بڑھتا چلا گیا۔ اور آج میں عثمان کے ساتھ جس مشن پر جا رہا تھا اصل میں وہی میری خاص لائن تھی۔ بنیادی طور پر میں کمانڈو جاسوس تھا اور ضرورت پڑنے پر ملک کے لیے دونوں قسم کی خدمات انجام دے سکتا تھا۔ مجھے بریف بھی یہی کیا گیا کہ مجھے زیادہ تر خدمات ملک سے باہر انجام دینی تھیں، اور میری ذہنی تربیت بھی اسی نہج پر کی گئی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے ملکی خدمات کے لیے وردی اتار کر سویلین کپڑے پہننے تھے، اور یہی وہ نازک ذمہ داری تھی جس کی انجام دہی سے میں اب تک محفوظ تھا۔ دروازہ حسب توقع آنسا نے کھولا۔ رات کے واقعات کی پرچھائیاں اس کے سوگوار چہرے پر ناچ رہی تھیں۔ وہ میری طرح فولادی اعصاب نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اپنے بھائی کی طرح اسے ایسے حادثات سے نمٹنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ معمولی سی رائفل سے نشانہ بازی سیکھ لینے سے وہ اپنے اندر کے خوف کا گلا گھونٹنے سے تو رہی، وہ خوف جو اب آہستہ آہستہ سارے پوربو پاکستان میں سرایت کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی سنولاہٹ جاگ اٹھی، سرمگی آنکھوں کا سحر بیدار ہونے لگا۔ رت جگہ سے نینوں میں جھل ملائے گلابی ڈورے مکھڑے پر ناچتے دھنک رنگوں سے ہم کلام ہونے لگے۔ ساڑی کا پلو سر پر سلیقے سے سجاتے ہوئے اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک طرف ہو گئی۔ اس لمحے نہ جانے کیوں میرے اندر یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ میں اپنی اس روز کی ادھوری بات مکمل کر دوں۔ یہاں اگلے پل کا گمان نہیں تھا، پھر جہاں میں جا رہا تھا وہاں سے بچ کر آنے کے مواقع بھی تو 50-50 سے زیادہ نہیں تھے۔ کسی نے میرے اندر چیخ کر کہا، لیفٹیننٹ علی، کہنے کی حسرت لے کر نہ مرنا، یہ بوجھ سر سے اتر ہی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اظہار کے لیے جو قوت گویائی درکار تھی وہ کہاں سے آتی؟
जाने किस कुव्वत ने मेरी रहनुमाई की और मेरे नुत्क ने बंगाली साहिरा को मुखातिब कर ही लिया। आंसा, जी, उसने मेरी तरफ घूमते हुए कहा। यही वो लम्हा था जिससे मैं हमेशा डरता रहा। इसे क्या कहूं, लफ्जों की झोलियां खाली हो रही थीं। जहन से फिसलती सोचें नोके जबान पर ठहर गई थीं। एक कपकपाहट सी होंठों पर बसेरा जमा बैठी। मुझे आपसे कुछ कहना था। असल में मैं कहने के मामले में खासा बुज़दिल हूं। न जाने कैसे मैंने फिक्रा मुकम्मल कर दिया। कह दीजिए ना, ऐसी क्या बात है। उसकी गजाली आंखों के उतार चढ़ाव मेरा कलेजा छेदने लगे। धड़कनें थीं कि अंदर ही अंदर हिलाए देती थीं। तब मुझे सिपाही बनना पड़ा, सच कहने वाला फौजी। मैंने उसे बड़ी जुर्रत से कह दिया, आंसा, तुमने मुझ पर सहर फूंक दिया है। तुम बंगाली लोग बड़े जालिम होते हो। मुंह से कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर अपने जादू के जोर से अपनी गिरफ्त मामूल पर मजबूत कर दे जाते हो। जाने मैं क्या क्या कहता रहा। माहौल का एहसास जहन से निकाल फेंका। वहां तो सिर्फ आंसा थी। आंसा और सिर्फ आंसा। ये जादू तो मुझ पर भी चल गया है अली। उसकी आंखों में झिलमिलाते मोतियों ने उसके कहे अल्फाज पर दलालत की। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने अचानक मुझे तहतुल सरा से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया हो। फख्र इन बसात का सजीला सागर मेरे अंदर लहरें मारने लगा और मैंने मगलूब होकर उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों अपनी दुनिया में तब पलटे जब अंदर से चाची ने आवाज देकर पूछा, बाहर कौन है बेटी। चाची बहरहाल माँ थी और जिस अमानत की उसने आज तक निगहबानी की थी, अब उसे लौटाने का फरीजा भी उसके नाजुक कंधों पर आन पड़ा था। मरती मारती मखलूक के बीचों बीच वो आंसा का हाथ थामे जाने कब से किसी अमीन की मुंतजिर थी। हम दोनों एक दूसरे का सामना करने पर जिस अंदरूनी कैफियत का शिकार हुए थे, वो आम दुनिया की नज़रों में तो शायद ना आ सकती, लेकिन चाची ने उसे तख्लीक किया था। उसके कुल पुर्जों को बनाया संवारा था। उसने मेरी और अपनी बेटी की अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। शायद लाशऊरी तौर पर उसे भी किसी ऐसे पनाहगाह की तलाश थी जिसके दामन में कम से कम उसकी बेटी ही अमान हासिल कर ले। उसके जहन ने तकसीम के मनाजिर फरामोश नहीं किए थे और हर जी शऊर यह महसूस करने लगा था कि मुनाफरत जिस तेजी से पनप रही थी और हालात लोगों को जिस धारे पर बहाए लिए चले जाते हैं, वो इस अमर की गवाही है कि तारीख खुद को दोहराने लगी है। जब तारीख दोहराने का अमल वकू पजीर होता है तो जोग्राफियाई हालात उस पर असरअंदाज नहीं हो पाते। फिर बिहार और बंगाला में फर्क बाकी नहीं रहता। जिन लोगों ने उन्हें बिहार में रुलाया और तोड़ा था, वही अब बंगाली कौमियत का रूप धार कर उनके मुकाबिल थे। तब चाची खुद आंसा थी और वक्त ने उसे बताया था कि महफूज सहारे के बिना आंसा की हैसियत ही क्या है। उसने यकीनन चाहा होगा कि मैं आंसा को अपने हिसार में लेकर उसे यलगार से महफूज कर लूं। अली हैं अम्मा, बेटी ने मां को मुजदाए जान फिजा सुनाया। चाची, मेरा बेटा, मेरा लाल कहती कमरे से निकली और मुझे अपने कमजोर सीने से चिमटा कर अपनी बेबसी का एहसास दिलाया। बेटा, जुग जुग जियो। तुमने कल हमारी इज्जत बचा ली, वरना अमीत जैसे गुंडे के हाथों कौन महफूज है। एहसास तशक्कुर ने लफ्जों का रूप धार लिया। चाची, आप घबराइए नहीं। जब तक मुझ जैसे सिपाही जिंदा हैं, हजारों अमीत भी आपका बाल बीका नहीं कर पाएंगे। मेरे लहजे के एतमाद ने बूढ़ी को पिघला दिया। उसकी ऐनक के शीशे धुंधला गए। बैठो बेटा, उस्मान और उसके वालिद अभी आते हैं। उस्मान तुम्हें बिठाने को कह गया है। उन्होंने रूंधे हुए गले से मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर मैं उन्हें हौसला देता रहा और आंसा चाय बनाती रही। उसकी वापसी और दरवाजे पर दस्तक एक साथ हुई। मैंने खुद उठकर देखना चाहा, लेकिन मुझसे पहले चाची मैं देखती हूँ कहकर मेरे कमरे से निकल गई और मैं आंसा की चाय बनाती उंगलियों की लर्जिश में उलझ कर रह गया। कुछ देर पहले गोयाई के जिस कर्ब से मैं दो चार था, उसका शिकार वो भी हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उस्मान भाई आपके साथ कहीं जा रहे हैं क्या? उसने चाय मेरी तरफ सिरकाई। तुम्हें कैसे इल्म है? मैंने गुफ्तगू बढ़ाने को यूं ही फिक्रा उछाल दिया। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ था। छुप कर सुनी थी क्या? नहीं जी, वो झींप गई। फिर? आपने तो जिरा शुरू कर दी। उसने मुझे गनीमत लम्हों का एहसास दिलाया। दुआ करना। मैं तो पहले ही रोज से आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। उसने उंगलियों से साड़ी का पल्लू मरोड़ा। मैं खुद को खुशकिस्मत भी समझता हूँ आंसा। मैंने गंभीर लहजे में उसे एहसास बख्शा। मैं आपकी फतह मंदाना वापसी की दुआ करूंगी। आप जहां भी जाइए याद रखिएगा। एक कमजोर सी लड़की आपकी राहों में आंखें बिछाए बैठी है। उसने इतने मजबूत लहजे में यह बात कही थी कि मैं दहल गया। अगली बात कहने से पहले मुझे ख्वामख्वाह बिस्किट उठाकर मुंह में रखना पड़ा। चाची वापस आ गई थी। हामिद था। कह गया है कि वो दोनों बाप बेटा उसके पीछे पीछे आ रहे हैं।
चाची ने दोनों को अपनी आमद से मुत्तला किया। ओके, मेरे मुंह से जाने क्यों निकल गया। अरे बेटा, चाय तो तुमने पी ही नहीं, ठंडी हो रही है। चाची ने मेरे सामने जूं की तूं धरी प्याली की तरफ इशारा करते हुए अपनी बाखबरी जताई। चाची, असल में हम फौजी लोग हैं ना, चाय खूब ठंडी करके पीते हैं। मैंने लफ्जों में पनाह ढूंढी। शरबत बना के? आंसा ने होठों पर मुस्कुराहट की चांदी बिखेरी। बेसाख्ता हम दोनों हंस पड़े। शायद वो भी मेरी हालत से महजूज हो रही थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैंने बात बनाई। फिर आंसा बर्तन समेट कर चल दी और चाची ने मुझे कुरेदना शुरू कर दिया। वो बड़े गैर महसूस तरीके से मेरा जुग्राफिया जानने लगी। घर बार, माँ बाप, बहन भाई और किसी हद तक ज़ाती ख्यालात। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दोनों बाप बेटे की आमद से टूटा। माफ करना बेटा, हमें इल्म तो था, लेकिन बड़ी अहम मीटिंग थी। तुम जानो, अमीद सरकार की इस इलाके में आमद ने लोगों को खासा खौफजदा कर रखा था। लेकिन अल्लाह के फजल से अब सब ठीक हो गया है। बेटा, झूठ की उम्र होती है, नापाऊं, और सच्चाई तो बहरहाल गालिब आकर रहती है। मेरा दिल कहता है कि एक रोज हमारे वरगलाए गए लोगों की आंखों से पट्टी जरूर खुलेगी। चाचा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए आगाह किया। मेरा जी तो चाहा कि कह दूं चाचा सुबह के भूले शाम के बाद घर लौटें तो उनके पहचान बाकी नहीं रहती। लोग शाम तक ही एक दूसरे को याद रखते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि बसा औकात सब कुछ जानते बूझते इंसान कबूतर की तरह आंखें बंद करके तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखने की ख्वाहिश करता है। जरूर चाचा, इंशाल्लाह सच्चाई गालिब आकर रहेगी। तुम्हारा बहाया खून पानी नहीं बनेगा, रंग लाएगा। मैंने चाचा का हौसला कायम रखना चाहा। हमारे पास सिवाय ताज़ा सूरत हाल के और कोई मौजू गुफ्तगू नहीं था। थोड़ी देर तक हम दिल की भड़ास निकालने के बाद चाचा उठकर चले गए। फिर मैं और उस्मान दोबारा सर जोड़कर बैठ गए और उस्मान मुझे कागज पर उल्टी सीधी लकीरें लगाकर सरहदी इलाके की पोजीशन समझाने लगा। उसी ने मुझे कलकत्ता के रास्ते में आने वाले एक एक गांव और मुक्ति बाहिनी के मुमकिन अड्डों से मुतल्लिक आगाह किया। इससे पहले वो मुख्तलिफ छापा मार मुहिमों की रहनुमाई के फ़राइज़ अदा कर चुका था, लेकिन इस मरतबा चूंकि मामला ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का था, इसलिए हमने तमाम पहलुओं पर खूब सोच विचार की और बिला आखिर एक नतीजे पर पहुंचकर मुत्तफिक हो गए। उस्मान को मैंने शाम को मुकर्ररा वक्त पर हेडक्वार्टर पहुंच जाने को कहा और ख़ुद उन लोगों से रुखसत चाही। आंसा मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। हमें जाते वक्त एक दूसरे से कुछ कहने सुनने का मौका तो ना मिल सका, लेकिन उसकी आंखों में तैरती नमी ने मुझे कह दिया, अली, तुम जहां भी जाओ याद रखना, एक सांवली सलोनी सी लड़की तुम्हारी राह में आंखें बिछाए तुम्हारी फतामंदाना वापसी के लिए दुआ गो है। उस गली का मोड़ मुड़ते तक जहां उनका घर था, वो दरवाजे से गर्दन निकाले मुझे देखती रही। मोड़ काटते हुए एक लम्हे के लिए मैंने उसकी सिमत देखा, फिर एक्सीलेटर पर मेरा दबाव बढ़ गया। अब मैं था और मेरी जोलानियां। वो और लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत बुज़दिल बना देती है। मुझे सिपाहगिरी विरसे में मिली थी, और ये नज़रिया भी कि मोहब्बत हमारी हिम्मतों को महमीज लगाती है। मैं चाहता था कि जब वापस पलटूं तो आंसा के सामने फ़ख्र से कह सकूं कि मैंने अपने फ़र्ज में कोताही नहीं की और अपनी धरती के तकद्दुस को कायम रखने में गफलत का मुतहम्मिल नहीं हुआ। ऑपरेशन रूम के बाहर ही सिविलियन लिबास में कोई शख्स मेरी राहें तक रहा था। मेरे कदमों की आहट पर जब वो मेरी तरफ घूमा तो खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सर, बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला। माय बॉय, मेरे इंस्ट्रक्टर ने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए मुझे सीने से लगा लिया। वो खुद मुझे लॉन्च करने आए थे और अपने लगाए पौधे की पर्दाख्त का मुआयना करने भी। उन्होंने मेरे आने तक मेरी फाइल का मुकम्मल मुताला कर लिया था और मैंने अपने अजीम उस्ताद को शर्मिंदा होने का मौका नहीं दिया था। फाइन माय बॉय, वेरी फाइन। उन्होंने अपना मखसूस फिक्रा मेरी पीठ थपथपाते हुए दोहराया। उनका ये खास अंदाज था। जब वो किसी बात पर खुशी का इजहार करते तो यही तरीका अपनाते थे। थैंक यू सर, ये सब कुछ आपकी तरबियत का असर है सर। मैंने सर खम करते हुए उनकी अजमत का इकरार किया। कम ऑन। मेरे खराज अकीदत को नज़रअंदाज करते हुए वो मुझे एक अलहदा कमरे में ले आए जहां आला अफसरान की कौंसल हमारी मुंतजिर थी। सब ने मेरे उस्ताद को, गो के वो ओहदे के लिहाज से उनमें से अक्सर से छोटे थे, उनकी अजीम खिदमात के एवज ताजीम दी। बच्चे ने मायूस तो नहीं किया सर? उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मेरे कर्नल साहब से पूछा। नो मेजर, ये तो वाकई तुम्हारा शागिर्द साबित हुआ है, कर्नल ने सिगार का कश लगाते हुए कहा, और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब की आंखें फखर से चमक उठीं। फिर मेरे अफसरान मेरा मिशन मुझे ब्रीफ करते रहे। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम लोग फारिग हुए। मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मेरे साथ ही मेरे कमरे में चले आए। वो अभी तक मुझे जेर तरबियत बॉय ही समझ रहे थे।
انہوں نے ٹریننگ کا ایک ایک سبق دوبارہ دہرایا، مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے۔ جہاں کہیں میں ذرا سا چوکتا، وہ فوراً میجر سے انسٹرکٹر کا روپ دھار لیتے، اور وہی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی۔ شام کے بعد جب میرے اردلی نے عثمان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اوکے بوائے، اب انشاءاللہ لانچنگ پیڈ، یعنی وہ مقام جہاں سے جاسوس دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ گرم جوشی سے مصافحہ کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ جانے اس مرتبہ ان کے الگ ہونے سے مجھے کیوں اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے اپنے سرحدی علاقے میں واقع لانچنگ پیڈ تک مکتی باہنی کا روپ دھار کر ہی سفر کرنا تھا۔ یہ ایک طرح سے ہماری ٹریننگ تھی، کیونکہ کلکتے میں ہمیں مکتی باہنی کا روپ دھار کر ہی قیام کرنا تھا، اور انہی کی آڑ میں اپنا کام بھی کر گزرنا تھا۔ میری گندمی رنگت اور چھریرے بدن پر جب بنگالی لنگی اور کرتا ہوتا تو کسی کو یہ گمان بھی نہ گزرتا کہ میں بنگالی نہیں ہوں۔ میرے اگلے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھ چکا تھا، اور ماتھے پر چوٹ کے نشان نے، جو چوٹ کے نشان سے زیادہ میک اپ کا کمال تھا، میری حیت بالکل بدل کر رکھ دی تھی۔ جہاں تک بنگالی بولنے کا تعلق تھا کہ میرا پہلا ہی حربہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ بدقسمتی سے میں پیدائشی گونگا تھا۔ میرے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بہترین کور سٹوری موجود تھی۔ مجھے صرف ذہن اور ہاتھ استعمال کرنے تھے، زبان نہیں۔ البتہ عثمان کو زیادہ تر ذہانت ہی سے کام لینا تھا۔ اس کی بنگالی پر مہارت سے کسی بھی ایسے شخص کو جو اسے نہ جانتا ہو، اس پر شک نہیں گزر سکتا تھا۔ اپنے کام سے متعلق بنیادی معلومات تو عثمان کو حاصل تھیں، کچھ خاص نوعیت کی تکنیک اس لیے بھی اس کے لیے ضروری نہیں تھی کہ اسے تو محض رہنمائی کرنی تھی۔ اصل کام تو میرا تھا۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے فی الوقت صرف ایک ایک ریوالور اور کچھ فالتو راؤنڈز کے ساتھ اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ وہی ریوالور تھے جو بھارتی حکومت نے مکتی باہنی کو سپلائی کیے تھے، اور تخریب کاروں کے پاس سے عموماً برآمد ہوتے تھے۔ بہترین کور سٹوری اور ریوالور بظاہر دونوں ایسی چیزیں تھیں جنہیں پانے کے بعد خطرہ خاصا کم ہو گیا تھا، لیکن ہم ان چیزوں پر تکیہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے پہلے پہر ہم دونوں سویلین کپڑوں میں چھپتے چھپاتے ہیڈ کوارٹر سے اس طرح دبے پاؤں باہر نکلے تھے کہ کسی پہرے دار کی نظر بھی ہم پر نہ پڑی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے سامنے بنی سڑک عبور کر کے ہم کھیتوں کے اس وسیع سلسلے میں کھو گئے جو سڑک کی دوسری سمت دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس علاقے سے متعلق کم از کم ہمیں اس حد تک معلومات ضرور حاصل تھیں کہ یہاں کے کن کن علاقوں کے لوگ مکتی باہنی کے ہمدرد اور کہاں کہاں پاکستان کے ہمدرد موجود ہیں۔ ہمیں اسی روپ میں سرحد تک پہنچنا تھا تاکہ مقامی غداروں کی طرف سے سرحد پار خطرے کا سگنل نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک طرح سے صریحاً خود کو داؤ پر لگانے والی بات تھی کہ ہم مکتی باہنی کی ہمدردیاں حاصل کر کے ان کے سرحد پار کیمپ میں پہنچ کر ان پر نقب لگائیں۔ کسی بھی مرحلے پر ہمارا پول کھل سکتا تھا، جس کے بعد ایک اذیت ناک موت ہمارا مقدر بن جاتی۔ میں تو اس آگ میں اس لیے بھی کود گیا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں ہر حکم کی تعمیل کروں، لیکن عثمان، وہ اپنے گھر کا واحد سہارا تھا، بوڑھے والدین کی لاٹھی اور بہن کا مان۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلتی کہ الہی انہیں بے سہارا نہ کرنا، نہ ہی کسی بہن کا مان ٹوٹنے دینا۔ اس کی عظیم رضاکارانہ خدمات کو میں کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا؟ دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود ہی نہیں تھے۔ کھیتوں سے خاصی دور جا کر ہم برآمد ہوئے اور اس گاؤں کی طرف چل دیے جو ہماری پہلی پناہ گاہ تھی۔ صبح کاذب کا اجالا رات کی تاریکیوں پر دھیرے دھیرے غالب آ رہا تھا۔ کرنوں کی چاندنی نے سنہرے ریشے کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اندھیرے سے پھوٹتی اجالے کی چاندنی اور اس کے پس منظر میں مشرق سے ابھرتا سورج، یہ نظارہ ہی کسی وطن دوست کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ اور جب ہم لوگ گاؤں کے باہر ایک ٹیوب ویل پر پہنچے تو کرنوں کا جادو جاگ چکا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈیوں کے الجھے الجھے راستوں پر اکا دکا کسان آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سے دو سے ہمارا سامنا بھی ہوا، لیکن کسی نے ہم سے تعارض نہ کیا۔ غالباً انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا۔ ٹیوب ویل کے باہر ہی ہمارا ٹکراؤ اس گھٹے ہوئے جسم اور کینہ توز آنکھوں والے کسان سے ہوا جو ایک چارپائی پر اکیلا بیٹھا بیڑی کے کش لگا رہا تھا۔ عثمان نے اسے مکتی باہنی کے مخصوص انداز میں سلام کیا، اور جواب موصول ہونے پر ہم چارپائی کے دوسرے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کدھر سے آئے ہو تم لوگ؟ اس نے مشکوک نظروں سے ہمیں گھورا۔ رنگا ماتی سے، عثمان نے اس کی تسلی کروائی۔ جس گاؤں کا نام عثمان نے لیا تھا اس پر پچھلے ہی روز پاکستان آرمی نے ریڈ کی تھی، اور وہاں 15-20 تخریب کار مقابلے میں مارے گئے تھے۔ وہ گاؤں مکتی باہنی کا گڑھ تھا۔ ظاہر ہے جو تخریب کار یہاں سے فرار ہوئے تھے وہ اسی علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے تعارف نے اسے کسی حد تک مطمئن تو کر دیا تھا، لیکن شک کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں میں ابھی تک ہلکورے لے رہی تھیں۔
فوج ہمارے تعاقب میں ہے، ہمیں صرف آج دن کے لیے پناہ چاہیے، اندھیرا پھیلتے ہی ہم نکل جائیں گے۔ عثمان نے اس سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بجائے عثمان کی بات کا جواب دینے کے مجھے مخاطب کیا۔ جواب میں صرف ہاتھ نچا کر رہ گیا۔ یہ بیچارہ گونگا ہے، عثمان نے ترہم آمیز لہجے میں اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ جگہ کچھ زیادہ محفوظ نہیں، میں تم لوگوں کو نزدیک ہی ایک ٹھکانے تک لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل دیے۔ ہمیں لے کر وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا ایک ویرانے میں لے گیا۔ یہ جگہ کچھ محفوظ ہے، اس نے درختوں کے جھنڈ میں بنے ایک گھروندے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، مہربانی، اگر ممکن ہو تو کھانے پینے کو کچھ دے دو، ہم کل دوپہر سے بھوکے ہیں۔ عثمان نے اسے بڑے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں اس کی شاندار اداکاری پر اسے دل ہی دل میں اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ داد دے چکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، سب کچھ پہنچ جائے گا، اس نے بڑے ذو معنی سے الفاظ کہے تھے۔ ہمیں اس کمرے میں جہاں ایک کھاٹ پہلے سے پڑی تھی بٹھا کر وہ خود روٹی پانی کا بندوبست کرنے باہر چلا گیا۔ بھائی کمال کے اداکار ہو، میں نے تو اس کے جاتے ہی عثمان کو داد دی۔ آپ گونگے ہیں بھائی، یہ مت بھولیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او واقعی یار، مجھے تو خاموش رہنا ہے، میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جمائی۔ ہم دونوں بجائے اندر بیٹھنے کے کھاٹ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئے اور آئندہ کے لیے لایا عمل طے کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد ہمارے میزبان کی واپسی ہوئی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 5 ساتھی اور تھے۔ گھبرانا بالکل نہیں، میں نے عثمان کے کان میں سرگوشی کی۔ اوکے، اس نے میرے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے مزاحیہ انداز اپنا کر میرے خدشات رفع کر دیے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے اپنے لباسوں میں اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ ہمیں پناہ دینے والوں نے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھامے ہوئے تھے۔ ہم نارمل بیٹھے رہے۔ نوواردوں نے ہمارے نزدیک پہنچ کر اچانک پستول نکال لیے۔ ہینڈز اپ، سب سے اگلے نے للکارا۔ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے اور کھڑے ہو گئے۔ اسی شخص نے ہمیں دیوار کے قریب پہنچنے کا حکم دیا اور دیوار کے نزدیک پہنچ کر ہمیں دیوار سے لگ کر الٹے کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ تلاشی لو، اس نے اپنے ایک ساتھی کو بنگالی میں حکم دیا۔ ہماری تلاشی لینے والے نے خاصی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہاں سے 2 بھارتی ریوالور اور کچھ پاکستانی اور کچھ بھارتی کرنسی کے علاوہ اور انہیں کیا مل سکتا تھا؟ تمام چیزوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسی بنگالی نے عثمان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کبیر، عثمان نے نام کے ساتھ اپنا وہ گروپ بھی بتا دیا جس سے ہم نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ جھوٹ بکتے ہو، اس کے ساتھی نے عثمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ تھپڑ اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ عثمان چکرا کر گر پڑا۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جس سے اس کے صدق اور صبر کا امتحان ہونا تھا۔ بجائے غصہ یا جھنجھلاہٹ کے وہ اطمینان سے گال سہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ انکوائری کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے بے بسی سے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ تیری انکوائری کی ایسی کی تیسی، کہتے ہوئے ایک اور دیہاتی اس پر پل پڑا۔ اس نے زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ اسی اثنا میں باقی لوگ میری طرف پستول تانے کھڑے رہے۔ عثمان نے قمیض کے آستین سے خون پہنچا اور دوبارہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ اپنے ساتھیوں پر ظلم کر رہے ہو، اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے چلا کر کہا۔ ابے تو گونگا ہے؟ اسی بدماش نے جو ان کا سرغنہ تھا میری سمت دیکھا۔ اس بے زبان پر ظلم نہ کرنا ورنہ خدا کا عذاب پڑے گا تم پر، عثمان نے میرے اور ان کے بیچ ڈھال بنتے ہوئے کہا۔